کیوں سوچتے ہو کہ اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو تمہاری اس تکلیف کو بھی جانتا ہے جو تم کسی سے نہیں کہتے۔ وہ کن کہتا ہے تو اندھیرے راستے معجزوں سے روشن ہو جاتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تھک جاتا ہے تو وہ روتا ہے، پر ہم غلطی کیے کرتے ہیں کہ ہم روتے بھی دنیا والوں کی وجہ سے اور روتے بھی دنیا والوں کے آگے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی تکلیف یا پریشانی ہو، ہم سب سے پہلے اللہ سے بات کریں، اللہ کے آگے آنسو بہائیں، کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نیک ہیں یا گناہ گار۔ نہ وہ ہمارے اعمال دیکھتا ہے، نہ ہمارا معاصی، بس ہمارے سارے آنسوؤں کو سمیٹ لیتا ہے۔ ان نم آنکھوں سے جب ہم اس سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ عطا کر دیتا ہے، اور اگر اس کے روبرو ہو کر بھی کچھ بول نہ سکو تو خاموش بیٹھے رہنا، کیونکہ صرف ایک اللہ کا در ہے جہاں سے دھتکار نہیں ملتی۔ سب چھوڑ دیتے ہیں پر اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ سورہ طٰہٰ آیات نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے، ما ودعک ربک وما قلی۔ ترجمہ: نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا۔ جب تک اللہ تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نواز نہ دے، اس وقت تک صبر رکھو، کیونکہ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ سورہ یوسف ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ کچھ چیزیں اللہ ہمیں چند لمحوں میں عطا نہیں کرتا، وہ اکثر صدیوں میں بھی ہمارے حصے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ دعائیں ہماری زندگی میں امید کی طرح ہیں جو اللہ کی طرف سے ملتی ہیں اور ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتی، کیونکہ دعا کی توفیق بھی اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ بہت سارے لوگ تو دعا جلدی قبول نہ ہونے پر دعا کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، پھر ہم کیوں اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ دعا قبول ہونے کا بھی ایک وقت ہے؟ ہم انسان اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ ہماری ساری ضروریات اور خواہشات کو بخوبی سمجھتا ہے۔ وہ ہمیں ہر اس چیز سے نوازتا ہے جو ہم اس سے مانگتے ہیں، مگر صحیح وقت پر، جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اور اگر وہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں کرتا تو اس میں ہماری ہی بہتری ہوتی ہے۔ اس لیے صبر کریں اور اللہ پر یقین رکھیں، وہ جو کر رہا ہے بہتر ہے، کیونکہ اللہ وہ جانتا ہے جو ہم کبھی نہیں جان سکتے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ: اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ہم دوسروں پر اس قدر منحصر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ زندگی کی حقیقی ضرورت صرف اللہ ہے۔ کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم خود کسی کو اتنی اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ضرورت بن جاتا ہے۔ پھر جب ہم اپنی وہ محبت جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور اپنا سکون جو اللہ سے وابستہ ہونا چاہیے، ہم یہ سب انسان سے وابستہ کر لیتے ہیں، اور پھر یہی انسان ہماری آزمائش بن جاتا ہے، تاکہ ہم اللہ کی محبت کو جان سکیں اور یہ جان سکیں کہ ہر انسان خود کے لیے کافی ہے، اور اللہ کے علاوہ بھی آپ کے لیے، آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہاں ہم انسان ہیں، ہاں ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر بار کوئی گناہ کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، پر ان کو جو اپنی غلطیوں پر نادم ہوتے ہیں اور گناہ دہراتے نہیں ہیں،
ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم دنیا سے چھپ سکتے ہیں پر اللہ سے نہیں، تو ہم آہستہ آہستہ خود کو بہت سی برائیوں سے بچا سکتے ہیں، اور جو برائیاں ہمارے اندر ہیں ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ علق میں اللہ فرماتا ہے، الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم سکون کے لیے چاہے دنیا کی رنگینیوں میں جتنی مرضی غوطے لگا لیں، مگر ہم سکون سے خالی رہیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رنگینیاں ہمیں دے کر سکون اپنے پاس رکھ لیا ہے، تاکہ اگر ہم دنیا میں ڈوب جائیں تب بھی سکون کے لیے اسی کے پاس دوڑتے چلے آئیں۔ اللہ سورہ رعد میں فرماتا ہے، ترجمہ، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب طوفان سے ہم نے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہونا، یقین کرو تھم جائے گا، اور جس طوفان کے بعد قوس قزح آتی ہے، وہی قزح تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت بن کر آئے گی، تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ کبھی کبھی اللہ ایسی خواہشات بھی ہمیں ہمارا دل لگا دیتا ہے جن کا ملنا نصیب میں نہیں لکھا ہوتا، مگر کیوں؟ جب نصیب میں نہیں تو خواہش بھی کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندوں کا شمار ہوتا ہے، جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے، تمہاری عبادتیں ہی تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں، اور ہر کوئی اس کا پیارا نہیں ہوتا۔ اس وقت تم اپنے لیے مانگتے مانگتے اس رستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پر وہ تمہارا منتظر ہے۔ اللہ کے حد توڑنے پر وہ تو ہمیں کبھی نہیں کہتا، مگر یہ ہمیں بے حد توڑ دیتی ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہی ہے جس سے ہم رجوع کرتے ہیں تو ہمیں وہ پھر سے جوڑ دیتا ہے، اور تم اپنے رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہ پاؤ گے۔ ہر بار جب وہ ٹوٹتی تھی اسے یہی لگتا تھا کہ یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ نادان تھی، یہ سمجھ ہی نہیں پائی